السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اپنے لا علمی کی وجہ سے یا شاید جلد بازی کی وجہ سے ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے محافظوں کی قربانیوں کا سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس سے عام لوگ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھارت نے کل جو بزدلانہ حملہ کیا، اس وقت کچھ لوگ لا علمی میں یا کم فہمی میں یا پتہ نہیں کس صورتحال میں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کل رات ہونے والے حملے کو پاکستان روک کیوں نہیں سکا، کہاں گیا ہمارا ڈیفنس سسٹم، کہاں گئے ہمارے محافظ۔ تو دوستو، یہ شاید لا علمی ہو سکتی ہے آپ کی، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوال اٹھا سکتے ہیں، اور ویسے بھی گھر بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو، لیکن میں تھوڑا آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگرچہ یہ سوال اٹھانا ہر شہری کا حق ہے، لیکن حقیقت جانے بغیر سوال اٹھانا یہ ناانصافی ہے۔ ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا اور اصل ماجرا بتاؤں گا کہ ایسا ڈیلے کیوں ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ کر نہیں سکے، اس معاملے میں ڈیلے کیوں ہوا۔ بھارت نے یہ جو بزدلانہ حملہ عام شہریوں پر، نہتے شہریوں پر کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے اس کے حملے کا جواب انتہائی حکمت عملی، صبر اور پروفیشنلزم کے ساتھ دیا۔ کل رات جب دشمن نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اس وقت رات کے اندھیرے میں ایک چالاکی سے حملہ کیا۔ اس وقت پاکستانی ایئر بیس مکمل طور پر نارمل تھی اور ورکنگ حالت میں تھی۔ مطلب یہ کہ وہاں پر عام فضائی میں جو لوگ تھے، جو نارمل جہاز تھے، وہ ایک ملک سے دوسری جگہ یا دوسرے ملک میں وہ سفر کے لیے ہوا میں تھے۔ تو اس صورتحال میں ہماری فضائی حدود نہ صرف ملکی بین الاقوامی پروازیں بھی موجود تھیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایسے میں اگر ہمارا ایئر ڈیفنس فوری طور پر ایکٹیویٹ ہو جاتا اور فضا میں میزائل چھوڑ دیے جاتے تو کیا ہوتا؟ ہوا میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے سویلین جہاز ان میزائلوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ جی ہاں، لاکھوں نہیں ہزاروں بے گناہ شہریوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ ہمارے محافظوں نے لے رکھا ہے؟ دوستو، جنگ کے اصول ہوتے ہیں، اور جب جنگ کا خدشہ ہو تو سب سے پہلے ایئر بیس بند کی جاتی ہے تاکہ سویلین کی پرواز کو محفوظ کیا جا سکے۔ مگر یہاں دشمن نے جنگ کا اعلان کیے بغیر ایک بزدلانہ حملہ کیا، ایسا حملہ جس کا جواب لمحوں میں دینا ضروری تھا، اور لمحوں میں فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ایران نے اپنی ایئر بیس میں ایک مسافر بردار طیارہ غلطی سے مار گرایا تھا، درجنوں معصوم جانیں گئی۔ اس غلط فیصلے کی نظر ہو گئی اور دنیا نے اس کا شدید رد عمل دیا۔ پاکستان نے ایسی غلطی نہیں کی، کیونکہ ہمارے محافظوں نے صرف دشمن کو جواب دینا تھا، معصوم انسانوں کو نہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی صورتحال واضح ہوئی، پاکستان نے فوراً اپنی فضائی حدود بند کر دی اور پروازوں کو واپس بلا لیا، اور اس کے بعد پھر جواب جو ہوا، جو پاکستان نے کیا، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ ہم نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ کسی سویلین کا خون نہیں بہا، کسی معصوم کی جان نہیں گئی۔ ہم نے دشمن کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کے پیڈ ہیڈ کوارٹرز اور ان کے جنگی ہتھیاروں کو نشانہ بنایا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم دشمن سے لڑتے ہیں، نہتے عوام سے نہیں لڑتے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور یہی فرق ہے ایک کافر میں، یا ایک منظم فوج کیا کرتی ہے اور ایک بکھری ہوئی فوج کیا کرتی ہے۔ ہمارے فیصلے میز پر بیٹھ کر جذبات سے نہیں ہوتے، عقل اور تدبر سے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک غلط میزائل، ایک چھوٹی سی خطا ایک پوری قوم کے ماتھے پر داغ بن سکتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عسکری فیصلوں پر سوال اٹھائیں تو ہر ایک لمحہ رک کر سوچ لیجئے گا، کیا میں نے بھی کبھی کسی محاذ میں قدم رکھا، یا پھر موبائل کی سکرین پر انگلیاں چلا رہا ہوں اور اسی میں جنگ جیتے جا رہا ہوں اور اسی میں جنگ کیے جا رہا ہوں اور اسی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ نے سوچنا ہے، اور بغیر کسی سمجھ اور ادراک کے کسی بھی طرح کی پوسٹ نہ کرنی ہے، اور نہ کسی طرح کا کسی کمپین میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ ہمیں اپنے محافظوں پر فخر ہے، ہمیں پاکستان کی فوج پر فخر ہے، اور ہمیں پاکستان کی سلامتی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پاکستانی فوج جنہوں نے نہ صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، بلکہ ہر اس شہری کی زندگی کو بچایا جو کل رات کسی نہ کسی فلائٹ میں اپنے خوابوں کے ساتھ بلندیوں پر پرواز کر رہے تھے۔ اللہ ہمارے محافظوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ زندہ، پائندہ اور تابندہ رکھے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد۔